الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں روزے پر۔ روزہ رکھیے مگر سنت کے موافق۔ سن 1973 عیسوی کی بات ہے۔ ایک آدمی اس عزیز سے ملنے آیا۔ وہ 16 سال سے لگاتار روزے رکھ رہا تھا۔ میرے دوست بڑے حیران ہوئے کہ یہ 16 سال سے لگاتار روزے رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے مشکل نہیں ہے؟ سردی گرمی، صحت بیماری، سفر، ہر وقت روزے سے رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا اچھا تو اسی سے پوچھ لے۔ چنانچہ انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ کچھ لوگ دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ صبح و شام یا پھر 2 دفعہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوں سمجھے کہ یہ بھی دن میں 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، 1 دفعہ سحری کے وقت اور 1 دفعہ افطاری کے وقت۔ لہذا میں نے کہا کہ ان سے کہ آپ صوم میں داؤدی رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن ناگا کرے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صوم میں داؤدی رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ یہ تو میری عادت بن گئی ہے اور دن کے وقت اب میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ اگر میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن روزہ رکھوں تو اس میں میرے نفس پر زیادہ بوجھ ہوگا، جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا دیکھو، یہ جو اپنی مرضی سے مجاہدہ کرتے ہیں وہ کام بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن حدیث میں جو طریقہ آیا ہے اس کے مطابق کام کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ روزہ رکھیے مگر سنت کے موافق۔ صحیح بخاری کی اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، بس روزے دار کو چاہیے کہ فیض بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلا مذاق، جھوٹ، چیخنا، چلانا اور شورغل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے روزے دار، اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزے کا نام کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا، ہم اسی حالت میں تھے کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چال کا ایک ٹوکرا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹوکری کو لے لے اور خیرات کر دے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں تو اللہ کی قسم
مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی ایک گھر میرے گھر جیسا زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔